السلام علیکم کلاس 8. ہاؤ آر یو بچوں؟ ہوپ آل آف یو آر فائن. بچوں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو چیپٹر نمبر 5 کے نوٹس جو ہیں نیکسٹ ویک وہ آپ کو مل جائیں گے. اور جب آپ کو نوٹس اوکے ملیں ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگ اس کو اپنی کاپیز میں پہلے چیپٹر نمبر 1 اور 2 کمپلیٹ کر کے پھر آپ 5 شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا جی. جی ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو آر چیپٹر نمبر 6. ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 6 جو ہے ہسٹری کا اس کو آج کنٹینیو کرنا ہے. اور ان دی لاسٹ کلاس وی ور ایٹ پیج نمبر 83. ہم پیج نمبر 83 پر تھے اور ہم نے نیو کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پڑھ لیا تھا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسکندر مرزا جو تھے وہ پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے حسین شہید سہروردی جو کہ ایسٹ پاکستان سے تھے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا، اس امید کے ساتھ کہ انہیں ایسٹ انڈینز جو بنگالیز ہیں ان کی سپورٹ مل سکے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. مگر شہید سہروردی جو تھے جو کہ پرائم منسٹر تھے وہ صرف تھوڑے عرصے کے لیے پرائم منسٹر رہ سکے اور 2 ایئرس کے پاکستان بننے کے بعد ہی ملک کے حالات خراب ہو گئے اور 4 پرائم منسٹر جو تھے وہ اوپر تلے جو تھے وہ بدلے اور ملک کے حالات مزید خراب ہو گئے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ سکندر مرزا نے اسٹرگل کی کہ وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کر سکیں، ہولڈ کر سکیں ٹوگیدر، لیکن ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ تھا، اسٹرین تھا کہ جو ڈفرینٹ سیکشنز کا اتنا زیادہ برڈن تھا کہ وہ حالات کو نہیں سنبھال سکے اور ایسٹ پاکستان جو تھا اس نے اپنے ڈیسیجن خود لینے شروع کر دیے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 83 پر ہی دا ریجیم آف ایوب خان. ایوب خان کا دور حکومت. ایوب خان جو تھے ان کے دور میں کیا ٹیچر کیا. جی بیٹا فیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ FADE. سمجھ نہیں آیا بیٹا، دوبارہ بولو. ٹیچر فیڈ کا مطلب فیڈ کا فیڈ. مطلب فیڈ ہوتا ہے ہلکا ہو جانا، ختم ہو جانا، فیڈ کر جانا، اڑ جانا، ڈم ہو جانا. کہتے ہیں نا اوکے میری شرٹ جو تھی وہ بڑے برائٹ کلر کی تھی، بلو، لیکن پتہ نہیں واش کرنے کے بعد وہ فیڈ ہو گئی ہے، فیڈ آؤٹ کر گئی ہے، اس کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے، اڑ گیا. تو فیڈ ہو جانا، ختم ہونے کے قریب ہو جانا، کم ہو جانا. جی مطلب سمجھ آ گئی نا. بگین ٹو فیڈ، ختم ہونا شروع ہو گئی. اب ہم نے پڑھنا ہے رجیم آف ایوب خان. ایوب خان کا دور حکومت جو کہ 1958 سے لے کر 1969 تک تھا، 11 سال تک تھا. تو ان اکتوبر 1958 پریزیڈنٹ اسکندر مرزا ڈکلیئرڈ مارشل لاء. اور 1958 میں جو اسکندر مرزا تھے انہوں نے ملک میں مارشل لاء جو تھا اس کو اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں مارشل لاء لگ گیا. اور میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں آئی ٹولڈ یو اباؤٹ مارشل لاء کہ واٹ مارشل لاء از. مارشل لاء کیا ہوتا ہے؟ مارشل لاء جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیک اوور ہوتا ہے بائی اے ملٹری گورنمنٹ. ایک جو ہماری فوجی حکومت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، وہ حکومت کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور انوالو کرتی ہے. اس میں انوالو ہوتا ہے انوالونگ دا سسپینشن آف آرڈینری لاء. اور ملک کا جو قانون ہوتا ہے، جو عام لوگوں کے لیے قانون بنا ہوا ہوتا ہے، وہ قانون جو عام لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ قانون جس سے آپ کو بہت سارے بینگ سٹیزنز رائٹس مل رہے ہوتے ہیں، وہ قانون ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ہے کانسٹیٹیوشن وہ سسپینڈ کر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور مارشل لاء میں جو ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے ڈیسیجنز لوگوں کے اوپر امپوز کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 1958 میں اسکندر مرزا جو تھے انہوں نے ملک میں مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب ملک میں مارشل لاء ہے
اور انڈر دس the new constitution was suspended. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو رائٹس اور آرڈینری لا ختم ہو جاتا ہے. تو جب رائٹس لوگوں کے اور آرڈینری لا ول اینڈ اپ تو آٹومیٹکلی ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا, ختم ہو گیا ہے کانسٹیٹیوشنل, کیونکہ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو جب کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا تو آپ کے رائٹس جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, تو جو نیا کانسٹیٹیوشن بنا تھا جو کہ 1956 میں بنا تھا وہ کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا, اور وہ کانسٹیٹیوشن جو تھا 1956 کا اٹ سروائیوڈ فار اونلی 2 years. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو کہ بہت محنت سے بنایا گیا تھا یہ صرف 2 سال اور 7 ماہ چل سکا. ٹھیک ہے, تو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ 2 سال تک صرف یہ کانسٹیٹیوشن چلا جو کہ 1956 کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا. وہ 2 سال بعد ختم ہو گیا جب سکندر مرزا نے مارشل لا ڈکلیئر کیا. پولیٹیکل پارٹیز ور ایبولشڈ, دا نیشنل اسمبلی ڈیزالوڈ. اور جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو بہت ساری بائی فورس ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں چیزوں کے اوپر. تو اسی مارشل لا کے نتیجے میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں جو ملک میں کام کر رہی تھیں, جو ملک میں اس وقت چل رہی تھیں, وہ سب ختم ہو گئیں. ان سب کو ماشاء اللہ گورنمنٹ نے ان کو ختم کر دیا, اور جو ملک کی نیشنل اسمبلی تھی, ملک کی قومی اسمبلی تھی, وہ اسمبلی جس میں ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر لوگوں کی طرف سے جو ممبرز الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, وہ بھی ڈیزالو ہو گئی, ختم ہو گئی. تو جب بھی مارشل لا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہوتا ہے اور آپ کی نیشنل اسمبلیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, ڈیزالو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی جی 19 سکندر مرزا خود اگر پریزیڈنٹ تھے تو پھر انہوں نے مارشل لا کیوں ڈکلیئر کیا؟ بیٹا وہ مارشل لا اس لیے ڈکلیئر کرتے ہیں تاکہ ساری پاورز اس بندے کے ہاتھ میں آ جائیں. جب آپ الیکٹڈ اوکے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی. آپ کو ملک کے لاس کو چلانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے باقی مشینری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ساری پاورز پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. لیکن جب مارشل لا امپوز ہو جاتا ہے, جب کوئی فوجی حکمران ملک کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, ملک چلانے کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے زبردستی سے بائی فورس, تو اس وقت ساری پاورز اس کے ہاتھ میں آ جاتی. ٹھیک ہے, a اوکے new Teacher, what cabinet is the was meaning of regime? اونچی بولو, دوبارہ بولو بیٹا. Teacher, what is the meaning of regime? فریجائل کا مطلب ہوتا ہے نازک, بہت ڈیلیکیٹ, فریجائل. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ Yes, teacher. ٹھیک ہے. A new cabinet was appointed with Ayub Khan as prime minister. اب ایک نئی حکومت جو تھی وہ قائم ٹھیک ہے, ایوب خان کی نئی حکومت جو تھی وہ قائم کی گئی, اور اس کے انڈر ایک نئی کیبنٹ جو تھی اس نے کام کرنا شروع کیا. Another cabinet member was the 30-year-old ذوالفقار علی بھٹو. اور ایک اور جو کیبنٹ کا ممبر تھا وہ کون تھا؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا, جس کی اس وقت عمر جو تھی وہ 30 years تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے والد ہیں, اور اب بھٹو کے نانا. ٹھیک ہو گیا. On October 27, 1958, Ayub Khan forced President Sikandar Mirza to resign. Ayub Khan now took his post, اور
اکتوبر 27 کو 1958 کی جس سال مارشل لا لگایا گیا اسی سال ایوب خان جو تھے انہوں نے فورس کیا پریزیڈنٹ اسکندر مرزا کو کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، وہ ریزائن کر دیں، اور ایوب خان نے وہ پوسٹ بھی سنبھال لی۔ Educated at Aligarh University and the Royal Military Academy at Sandhurst، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اور رائل ملٹری اکیڈمی جو کہ انگلینڈ میں تھی اس سے پڑھنے کے بعد ایوب خان had been the first پاکستانی کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی، اور ان انسٹیٹیوشن سے پڑھنے کے بعد ایوب خان جو تھے وہ پاکستانی فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف تھے۔ He was to remain in power for over a decade and during his time Pakistan made many advances، اور وہ پاور میں تقریباً اوور آ ڈکیڈ رہے، ڈکیڈ ہوتی ہے 10 سال سے زیادہ انہوں نے اپنی پاور کو انجوائے کیا، ایکسرسائز کیا، اور اس ٹائم میں پاکستان نے بہت ساری پروگریس کی، بہت ساری ایڈوانسمنٹس جو تھیں وہ پاکستان میں ہوئیں۔ although basic problems remain، بے شک لوگوں کے جو بیسک پرابلمس تھے، جو لوگوں کے عام مسئلے تھے، جو لوگوں کے بیسک ایشوز تھے وہ وہیں کے وہیں رہے، لوگوں کو روٹی کپڑا مکان اگر نہیں تھا تو وہ مسئلے وہیں رہے، لیکن ادروائز ملک جو تھا اس نے کافی ڈیولپ کیا، اس میں کافی ایڈوانسمنٹس ہوئی، اور ڈیورنگ دس ٹائم پاکستان's نیو کیپٹل اسلام آباد واز اسٹیبلشڈ، اور اسی کے دور حکومت میں پاکستان کا جو نیا کیپٹل تھا اسلام آباد وہ بھی بنا۔ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد بننے سے پہلے کیا کون سا کیپٹل تھا؟ کراچی واز دی فرسٹ کیپٹل آف پاکستان۔ سے پہلے آفٹر دی کریشن آف پاکستان کراچی کو سلیکٹ کیا گیا تھا ایز اے کیپٹل آف پاکستان، اس کے بعد اسلام آباد جو تھا اسے بنایا گیا اور پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد کو ڈکلیئر کیا گیا۔ Excuse me, teacher. جی بیٹا۔ Teacher, when Ayub Khan forced Iskandar Mirza to resign, he resigned. ہاں جی ریزائن کر دیا نا اس نے، اور ساری پاور جو تھی وہ ایوب خان کے پاس آ گئی۔ ناؤ فگر 6.36، اب ہم آپ فگر 6.36 میں فاطمہ جناح جو تھیں، جو کہ قائد اعظم کی سسٹر تھیں، انہوں نے کمنٹ کیا ایوب خان کی نئی دور حکومت کے اوپر 1958 میں۔ جو قائد اعظم کی بہن تھیں فاطمہ جناح، انہوں نے ایوب خان کی حکومت کے اوپر کمنٹ کیا، بات کیا 1958 میں۔ A new era has begun under General Ayub Khan and the armed forces have undertaken to root out the administrative malaise and anti-social practices۔ اور جو ایک نیا دور تھا حکومت کا وہ شروع ہوا، جنرل یہ فاطمہ جناح کہہ رہی ہیں، ایک نیا دور حکومت جو ہے وہ شروع ہوا جنرل ایوب خان کا، اور جو ہماری افواج پاکستان تھیں انہوں نے شروع کیا جو ایڈمنسٹریٹو ہماری میلیز تھی، بیماری تھی، ڈیزیز تھی، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ ایڈمنسٹریٹو جو ایشوز تھے، ایڈمنسٹریٹو جو خرابیاں تھیں ملک میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور جو اینٹی سوشل پریکٹسز تھیں جو کہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہی تھیں، جو ہماری سوشل نارمز کو خراب کر رہی تھیں، جو کہ اینٹی سوشل ہمارے جو ملک کے ایشوز تھے، ان جو ہمارے ملک کے سوشل ایشوز تھے ان کو خراب کر رہی تھیں۔ اینٹی سوشل ہوتا ہے وہ ایکشنز دیٹ ہارم اور لیک کنسیڈریشن فار دا ویل بینگ آف ادرز، جو دوسروں کی بھلائی کو کے لیے کام نہیں کرنے دیتے کسی کو، وہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اینٹی سوشل جتنے بھی کام ہو رہے تھے ملک کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ٹو کریٹ اے سینس آف کانفیڈینس، تاکہ لوگوں میں، عوام میں، سٹیزنس میں ایک کانفیڈنس کی انوائرمنٹ پیدا ہو، سینس آف کانفیڈنس آئے، سینس آف سیکیورٹی آئے کہ ہم اپنے ملک میں سیکیور ہیں، اور اسٹیبلٹی آئے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسٹیبل ہے، اسٹرانگ ہے، اور ایونچولی ٹو برنگ دا کنٹری بیک ٹو نارملسی. اور ایونچولی ان سب باتوں کے ہونے کے بعد آپ کا ملک جو ہوگا وہ towards the normal life ہوگا. I hope and pray Allah may give them the wisdom and strength to achieve their objective. اور اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح یہ دعا دیتی ہیں کہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ اس حکومت کی، جو کہ ایوب خان کی حکومت ہے، اس کو یہ وزڈم عطا کرے، اس کو یہ ہمت دے اور وزڈم دے، عقل دے کہ وہ ان تمام آبجیکٹیوز کو، جن آبجیکٹیوز کی وجہ سے انہوں نے حکومت لی ہے، حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. For the first 4 years of Ayub Khan's rules, martial law stayed in force. اور پہلے 4 سال جو تھے ایوب خان کی حکومت کے، اس میں مارشل لا جو تھا وہ نافذ رہا، مارشل لا جو تھا وہ لگا رہا. ایوب خان hoped that this would stabilize the country and end of uncertainty which had held back development since partition. اور ایوب خان جو تھے he was hoping، ان کو امید تھی کہ اس مارشل لا کے نتیجے میں یہ ملک جو ہے یہ اسٹیبلائز ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا اپنے پاؤں پر، اور جو ملک میں انسرٹینٹی ہے دیٹ ول اینڈ اپ، وہ ختم ہو جائے گی بے یقینی. اور when this uncertainty will end up، تو it had held back development since partition. تو پھر جو ان کی پارٹیشن کے وقت تک جو ترقی پارٹیشن کے وقت سے رکی ہوئی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور پاکستان ڈیولپمنٹ کی طرف، ترقی کی طرف چلا جائے گا. Several changes were made during the martial law period. اور during that martial law period there were certain changes جو کہ لائی گئیں سوسائٹی میں، کنٹری Excuse میں. me, teacher. جی بیٹا. So what is the meaning of administrative malaise? بیٹا ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے جو آپ کی انتظامی خرابیاں ہوتی ہیں، ملائز ہوتا ہے جس طرح بیماری ہوتی ہے نا کوئی جو آپ کے جسم کو Yes. کمزور کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح جو ملک چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹس پر بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح پرائم منسٹر ہو گیا، جس طرح آپ کی کیبنٹ ممبرز ہو گئے، یہ سارے ایڈمنسٹریٹو جابس پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ملک کو چلا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہوں گی، جتنے بھی ڈیفیکٹس ہوں گے، وہ ایڈمنسٹریٹو ملائز بولیں گے ان کو ہم، کہ وہ انتظامی بیماریاں ہیں، انتظامی خرابیاں ہیں، ملائز ہیں، بیماری ہے، خرابی ہے. ٹھیک ہے Okay. کہ وہ ملک کو چلا نہیں پا رہے. اچھا جی Teacher, what is the meaning of stabilize? دوبارہ بولو. What is the meaning of stabilize? Stabilize. اسٹیبلائز کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، کھڑا کرنا. انسٹیبل کا مطلب ہوتا ہے جسٹ فار ایگزامپل آپ کی چیئر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ بیٹھی ہوئی ہو کلاس میں، آپ کی چیئر کا ایک جو پاؤں ہے، ایک جو اس کا لیگ ہے وہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ کی چیئر ہلتی رہے گی، آپ پراپرلی بیٹھ نہیں پاؤ گی. تو ہم کہیں گے کہ آپ کی چیئر جو ہے وہ انسٹیبل ہے، اسٹیبل نہیں ہے. جو چیز کھڑی نہ رہ سکے وہ انسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو ملک انسٹیبل کس طرح ہوتا ہے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا، مضبوط ملک اسٹرانگ نہیں ہے، ملک مضبوط نہیں ہے، ملک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر رہا، ملک
کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے, کسی بھی وقت کوئی اور طاقت جو ہے وہ پاکستان کو ہم سے چھین سکتی ہے, تو ہم کہیں گے ملک جو ہے وہ انسٹیبل ہے. جس طرح ڈالر ہے وہ کبھی اوکے. بہت اوپر چلا جاتا ہے, کبھی بہت نیچے چلا جاتا ہے. آپ کی گولڈ پرائسز ہیں وہ کبھی بہت اوپر چلی جاتی ہیں, سونے کی قیمت کبھی بہت نیچے آ جاتی ہے. ایک جیسا نہ رہنا تو وہ انسٹیبل. یس. اچھا جی, اب بہت ساری چینجز جو تھیں, سیورل چینجز جو تھیں ور میڈ ڈیورنگ دا مارشل لا پیریڈ. اس میں سب سے پہلے کیا تھا, اینٹی سوشل ایسپیکٹس آف سوسائٹی سچ ایز, جو ملک کے اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز تھیں. اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کون سی ہیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایکشنز جو نقصان پہنچاتے ہیں, ہارمفل ہوتے ہیں لوگوں کی ویل بینگ کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, غلط ایکشنز ہوتے ہیں, وہ اینٹی سوشل ایکشنز ہوتے ہیں. یا کسی بھی ٹائپ کا ایسا رویہ آپ کا جو کہ لوگوں کے بیسک رائٹس کو تو خراب کر دے, وہ آپ کی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مثلاً 10 روپے کی چیز آپ کو آپ کے دکاندار نے 10 روپے کا ایک, جسٹ فار ایگزامپل 100 روپے کا آپ کالنگ کارڈ خریدتے ہو, تو شاپ والے نے آپ کو 200 روپے کا دے دیا, تو اس کی یہ حرکت جو تھی وہ اینٹی سوشل حرکت تھی. یا اس نے آپ کو چینی, آپ لینے گئے, اس نے آپ کو چینی نہیں دی, اس نے کہا چینی ختم ہو گئی ہے, جبکہ چینی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی, تو یہ ایکٹ جو ہے یہ اینٹی سوشل ایکٹ ہے. یا پھر ملک میں جو منشیات ہیں, جو ڈرگس ہیں, وہ بیچنی شروع کر دی لوگوں نے, دکانداروں نے عام طور پر, تو وہ ایک اینٹی سوشل ایکٹ ہے جو سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے, جو لوگوں کے لیے ہارمفل ہے. تو وہ چینجز لائی گئیں سوسائٹی میں کہ جو آپ کی اینٹی سوشل ایسپیکٹس تھے سوسائٹی کے, وہ چیزیں جو سوسائٹی کو خراب کر رہی تھیں, جیسے کہ بلیک مارکیٹنگ. بلیک مارکیٹنگ ہوتا ہے جس طرح پیٹرول جو ہے وہ آپ کو پتا لگ گیا کہ کل مہنگا ہونا ہے, تو آج آپ نے لوگوں کو پیٹرول دینا بند کر لیا کہ کل مہنگا ہوگا تو میں بیچوں گا, تو یہ بلیک مارکیٹنگ ہے. یا چینی آج 50 روپے کلو ہے, لیکن آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ 3-4 دن کے بعد چینی جو ہے وہ 150 روپے کلو ہو جائے گی, تو آپ نے چینی کو اندر گوداموں میں بند کر لیا, گودامس میں بند کر لیا کہ جب 150 روپے کلو ہوگی تب میں بیچوں گا, تو یہ بلیک مارکیٹنگ ہے. پھر اسمگلنگ ہوتا ہے بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے, بغیر گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیے باہر سے چیزیں منگوانا, تو اسمگلنگ پہ. اور ہولڈنگ ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی کر لینا, چیزوں کو غائب کر دینا, چیزیں نہ نظر آنا اور آپ ذخیرہ کر لینا. تو ان سب پریکٹسز کو ختم کیا گیا اس دور حکومت میں, کوشش کی گئی کہ یہ پریکٹسز ختم ہو جائے. اس کے بعد مینی ممبرز آف دا سول سروس اینڈ پولیس سروس ور انویسٹیگیٹڈ فار کرپشن اور ان ایفیشنسی. اور بہت سارے جو لوگ تھے, ممبرس تھے جو کہ آپ کی سول سروسز میں تھے, سی ایس ایس کر کے جو لوگ ملازمتیں کرتے ہیں وہ تھے, یا جو پولیس والے تھے, ان سے پوچھ گچھ کی گئی, ان کو پکڑا گیا, ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, ان سے پوچھ گچھ کی گئی کہ آپ نے یہ کرپشن جو تھی یہ کیوں کی, آپ نے یہ پیسہ کیوں کھایا, اور آپ نے ان افیکٹولی کام کیوں کیا ہے, ان سے پوچھ گچھ کی گئی. اس کے Teacher, بعد دا مسلم. جی teacher, what is the جی, meaning of clamp? کلیمپ ہوتا ہے ختم کر دینا, کلیمپ ڈاؤن کر دینا. Okay. اور ٹیچر ہوارڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ہرڈنگ ہوتا ہے بیٹا چیزوں کو ذخیرہ کر لینا, چیزوں کو اپنے پاس رکھ لینا, نہ بیچنا, نہ دینا. میرے پاس جسٹ فار ایگزامپل میرے پاس میں آپ کو کس چیز کی ایگزامپل دوں جو بہت ضروری ہوتا ہے, دہی ہو گیا یا دودھ ہو گیا. میرے پاس بہت سارا دہی اور دودھ پڑا ہے, لیکن میں نے آپ کو نہیں دیا کیونکہ میں نے اسے جمع کر کے رکھنا ہے, میں نے مہنگا بیچنا ہے. میرے پاس بہت سارا پیٹرول ہے, لیکن میں نے آپ کو پیٹرول نہیں دینا کیونکہ میں نے مہنگا کر کے بیچنا ہے. تو ٹیچر ذخیرہ بلیک کر لیں. مارکیٹنگ کی طرح. ہاں بیٹا بلیک مارکیٹنگ ہوتا ہے نا چیزوں کو مہنگا کر کے دینا, تو ہولڈنگ اوکے ہوتا ہے ذخیرہ کر لینا, اپنے پاس جمع کر لینا چیزوں. اوکے. اچھا جی, اور یس. پھر مسلم فیملی لاس آرڈیننس جو تھا 1961 میں جو پاس ہوا,
اس میں انٹروڈیوس کی گئی کچھ ٹرمز کو جس میں کہ ریسٹرکٹ کیا گیا پولیگیمی کو. پولیگیمی ہوتا ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کر لینا, چاہے وہ عورت ہو چاہے آدمی ہو, اگر وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے یا ایک سے زیادہ آدمی جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے تو وہ پولیگیمی کہلاتا ہے. تو پولیگیمی کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا گیا, ہیونگ مور دین ون وائف اور ہسبینڈ, اس کو ختم کیا گیا, منع کیا گیا کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کو اپنی پہلی بیوی یا پہلے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی. اینڈ ڈائیورس اینڈ اسٹرینتھننگ دا رائٹ آف ویمن اینڈ ینگ پیپل, اور آپ کو آپ کے ڈائیورس کا جو رائٹ تھا وہ اسٹرانگ کیا گیا, اور آپ کو اسٹرینتھ اور عورتوں کے جو حقوق تھے ان کو تحفظ دیا گیا, اور جو ینگ لوگ تھے ان کے بھی رائٹس کو جو تھا وہ اسٹیبل کیا گیا, اسٹرانگ کیا گیا. یہ کچھ چیزیں جو تھیں اس کے دور حکومت میں وہ امپروو ہوئی. اس کے بعد بیسک ڈیموکریٹس, پھر بیسک ڈیموکریٹس آئے. بیسک ڈیموکریٹس ہوتے ہیں جو بیسک لیول پر, بالکل شروع کے لیول پر ڈیموکریسی شروع کرتے ہیں, اپنی سیاست شروع کرتے ہیں, اپنی جمہوریت شروع کرتے ہیں, کام کرنا شروع کرتے ہیں. مثلا اگر ہمارا نلکا خراب ہو گیا ہے تو ہم اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو نہیں کہیں گے کہ ہمارے محلے کا نلکا خراب ہے یا ہمارے محلے کی لائٹ نہیں جل رہی, تو یہ ہم نے جا کے عمران خان کو نہیں کہنا, بلکہ ہم نے اپنے محلے کا جو کاؤنسلر ہے اس کو کہنا. تو یہ جو کاؤنسلرز اور یہ جو سارے ڈسٹرکٹ آفیسرز اور یہ جو سب ہوتے ہیں یونین کاؤنسلز, یہ سب آپ کی بیسک ڈیموکریسیز ہیں. یہ وہ ڈیموکریسیز ہیں جو بیسکلی شروع کے لیول پر کام کرتے ہیں. Ayub Khan set up a plan for basic democracies, meaning that local leaders will be directly elected by the people. اور ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسیز جو تھیں وہ اس کا پلان جو تھا وہ شروع کیا. اور بیسک ڈیموکریسیز کیا تھیں کہ وہاں کے جو لوکل لیڈرز تھے, محلے کے ایریا کے لوگ تھے, وہ ڈائریکٹلی لوگ ان کو الیکٹ کریں اور وہ لوگوں کے کام کریں. The country was divided into 80,000 geographical areas, اور ملک کو ڈیوائڈ کر دیا گیا, پورے پاکستان ملک کو 80,000 یونٹس میں جغرافیکلی جو ایریا وائز تھا اس کو 80,000 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. each of which was to elect a leader, اور ہر جو یونٹ تھا, ہر جو ایریا تھا, اسے اپنے لیے ایک لیڈر الیکٹ کرنا تھا. After the elections in January 1960, the 80,000 basic Democrats, as they were known, were responsible for local government and rural development. اور جنوری میں الیکشنز کے بعد 1960 میں 80,000 بیسک جو آپ کے ڈیموکریٹس تھے, آپ کے بیسک جو جمہوریت پرووائڈ کرنے والے ادارے تھے, وہ ان کو رسپانسبل بنایا گیا کہ وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ کو اور آپ کے جو دیہات کے علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. ٹھیک ہے بیٹا, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن مائی پیج نمبر 84 پہ اب آپ لوگ بھی آ جائیں. Now page number 84. A new constitution. اب ہم نے پڑھ لیا کہ 1956 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن which was the first constitution of Pakistan, جو کہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا after the creation of Pakistan, وہ سسپینڈ ہو گیا تھا 1958 میں. اب ہمارے ملک کا دوسرا کانسٹیٹیوشن جو کہ 1962 میں بنا تھا, اس کا دور آ گیا. ایوب خان had promised a constitution that offered a blending of democracy with discipline. And ایوب خان جو تھے, he had promised with his nation, اس نے اپنے قوم کے ساتھ یہ پرومس کیا کہ he will provide a constitution جس میں ڈیموکریسی بھی ہوگی اور ڈسپلن بھی ہوگا. ٹھیک ہے, امن امان بھی ہوگا, ڈسپلن بھی ہوگا, اور
ڈیموکریسی بھی ہوگی, لوگوں کو آزادی رائے بھی ہوگی, آزادی کا جی اظہار بھی کر ڈیموکریسی سکیں کیا گے. ہوتا ہے؟ بیٹے ڈیموکریسی ہوتا ہے جمہوریت. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے لوگ اپنی مرضی سے اپنے لیے لیڈرز الیکٹ کریں گے. 10 پولیٹیکل اوکے. پارٹیز ہیں. عمران خان آیا تھا نا, تو عمران خان کی پارٹی کو کوئی یس زبردستی تو نہیں آپ کو کہا تھا نا کہ ووٹ دو. نواز شریف بھی تھا, یس. زرداری بھی تھا, جو ہم پرویز الہی وغیرہ ہیں ان کی بھی پارٹی تھی, عمران خان کی پی ٹی آئی تھی. تو لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے لیے لیڈر الیکٹ کیا نا. تو یس. وہ فارم آف گورنمنٹ جس میں لوگ اپنی مرضی سے لیڈرز کو الیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے بہت سارے رائٹس بھی ہوتے ہیں اس فارم آف گورنمنٹ میں سٹیزنز کے. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اچھا جی. In 1962 a new constitution was introduced, its most important feature being that it established a presidential form of government. اور 1962 میں ایوب خان نے کے دور حکومت کے انڈر 1962 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا, اور اس کانسٹیٹیوشن کا ون آف دا امپورٹنٹ فیچر جو تھا وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اس میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھی. پریزیڈنٹ جو تھا وہ آل ان آل تھا, اس کے پاس پریزیڈنٹ جو تھا ہی ہیڈ آل دا پاورز. جتنی بھی ملک چلانے کے لیے پاورز تھیں وہ تمام کی تمام پاورز جو تھیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھیں. پرائم منسٹر جو تھا وہ بیسیکلی اس کا کوئی رول گورنمنٹ میں نہیں تھا. A new national assembly was appointed and the ban on political parties removed. نئی نیشنل اسمبلی بن گئی, اور جو بین لگا ہوا تھا ڈیورنگ دا مارشل لا اپون دا پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ ایکٹیو نہیں تھیں, وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تھیں, وہ بین اٹھا لیا گیا. مارشل لا اینڈڈ, مارشل لا ختم ہو گیا. دا کانسٹیٹیوشن واز ہاؤ ایور unpopular in ایسٹ پاکستان. ٹھیک ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ پاپولر نہیں تھا ایسٹ پاکستان میں جو اب بنگال ہے. اینڈ سو ویریس کنسیشنز ور میڈ, اور بہت سارے کنسیشنز جو تھے, بہت ساری مرات جو تھیں, اسپیشل کنسیشنز جو تھیں وہ بنگالیز کو, ایسٹ پاکستان کو دی گئیں تاکہ وہ خوش رہیں. جیسے کہ بنگالی کو ایز اے نیشنل لینگویج مان لیا گیا, ریکگنائز کر لیا گیا. ایون سو ڈسکنٹینٹ گریو in the east, so people felt that West Pakistan had too much power. لیکن بے شک ان کی لینگویج کو ایز اے نیشنل لینگویج مان لیا گیا, اسٹل دا پیپل آف ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگال ہے وہ خوش نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ ٹو مینی پاورز جو ہیں, ٹو مچ پاورز جو ہیں وہ فیلٹ ود ویسٹ پاکستان, وہ ویسٹ پاکستان کے پاس. ناؤ اکنامک گروتھ اندر ایوب خان. اب ایوب خان کے دور میں جو اکنامک گروتھ ہوئی, جو فائنینشیل میٹرز, جو منی میٹرز تھے, ان کی گروتھ کس طرح ہوئی. ایوب خان's period of leadership saw significant economic and industrial growth. اب جو ایوب خان کا پیریڈ تھا, رین تھی, رجیم تھی, اس میں بہت زیادہ اکنامک اور انڈسٹریل گروتھ ہوئی, بہت ساری انڈسٹری سیٹ اپ ہوئی, بہت سارا فائنینشیل سیٹ اپ جو تھا ملک کا وہ بہتر ہوا. ناؤ فگر So what is 6.38. the meaning of economic? بیٹا اکنامک ہوتا ہے آپ کے ملک کے جتنے بھی منی میٹرز ہیں, جن جن طریقوں سے آپ ملک میں ارن کرتے ہو, ملک میں پیسہ کماتے ہو, ملک کے لیے ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہو, جن جن طریقوں سے بھی آپ کے ملک میں پیسہ آتا ہے, مطلب آپ اپنی امپورٹ کرتے ہو, آپ اپنی ایکسپورٹ کرتے Yeah. ہو, ملک میں چیزیں خریدتے ہو, ملک کے لیے چیزیں باہر بیچتے ہو, جو چیزیں ملک میں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ باہر بیچتے ہو, وہ تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے آپ کے ملک میں پیسہ آتا ہے. تو وہ پیسہ جو ہے پھر آپ کس طرح استعمال کرتے ہو, اس پیسے کو پھر آپ ڈفرینٹ اپنے ملک میں
جن جن کاموں میں ضرورت ہوتی ہے پیسے کو استعمال کرنے کی، پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا Okay. ملک جو ہے، ٹھیک ہے، جن طریقوں سے آپ Yeah. کا ملک اکنامکلی، فائنینشلی، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ بڑا پیسے والا ہے، اس کے فادر اکنامکلی بڑے ساؤنڈ ہیں، ان کے پیسے کی طرف سے وہ بالکل مضبوط ہیں، انہیں پیسوں کا کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. Okay. اچھا جی، بٹوین 1958 اینڈ فگر 6.38 بٹوین 1958 اینڈ 1963 پاکستان انڈسٹریل گروتھ جو تھی وہ، اس کی پرفارمنس جو تھی وہ کنسیڈریبلی ابو ایوریج تھی فار ایشیا. بہت اچھی تھی پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ، انڈسٹریز جو تھی وہ بہت اچھا کام کر. Excuse me, teacher. وہ I can't hear you, teacher. جی بیٹا، جی بچوں، یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ No, teacher. اچھا، Teacher, وہ I can't ہمارے، hear you. ناؤ یو کین ہیئر می؟ Yes. اب سن رہے ہو؟ Yes, teacher. ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور انڈسٹریل پروڈکشن جو تھی پاکستان میں وہ 72% ہو گئی اس پیریڈ میں. اور اف وی ول کمپیئر اٹ ود دی ادر ایشین کنٹریز تو ہماری جو ایوریج تھی وہ 55% تھی دوسرے ممالک کی، ایشین کنٹریز کے، اور ہماری 72% تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو انڈسٹریز تھیں وہ زیادہ اچھی پیس سے گرو کر رہی. یہ کون بتاتا ہے؟ یہ ہماری پولیٹیکل اور اکنامک ہسٹری جو جس نے لکھی ہے، نعمان، عمر نعمان نے، اس نے یہ لکھا ہے. اس کے بعد ہے جی، ہی میڈ چینجز ود ہز لاسٹنگ ایفرٹس برنگنگ انڈسٹری ٹو دا پنجاب اینڈ allowing دا رائز آف اے نیو کلاس آف اسمال انڈسٹریز. اور جو ایوب خان تھا اس نے جو اسمال انڈسٹریز تھیں، جو چھوٹے لیول پر انڈسٹریز تھیں، اس کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کو بھی گرو کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کیا اور انڈسٹری کو فلرش کیا. انڈسٹری جو تھی ڈیولپڈ ود دا ہیلپ آف لونز فرام دا یو ایس، جرمنی اینڈ برٹن. اور بہت سارا قرضہ جو تھا جو کہ انگلینڈ، امریکہ اور جرمنی نے پرووائڈ کیا پاکستان کو، اس کی ہیلپ سے پاکستان میں انڈسٹری جو تھی وہ لگائی گئی. اور ان 1962 منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن واز اسٹیبلشڈ. اور 1962 میں منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی گئی، ایک کارپوریشن بنائی گئی جس کا کام تھا ملک سے معدنیات، منرلز کو ڈھونڈنا اور ان کو نکالنا، وہ قائم کی گئی. ٹو لک فار منرل ڈپازٹس، تاکہ ملک میں جتنے منرل ڈپازٹس ہیں ان کو ڈھونڈا جائے. اینڈ این آئل ریفائنری واز بلٹ ان کراچی. اور کراچی میں ایک Excuse me, آئل. teacher. جی بیٹا. Teacher, Umar Numan was a